دنیا میں آئیڈیل جگہ ہے سولر کے پوائنٹ آف ویو سے. یورپ میں دیکھیں, جرمنی میں آپ دیکھیں, ہر گھر کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں, حالانکہ ان بیچاروں کا سورج بہت تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے, لیکن وہ پھر بھی انہوں نے پابند کیا کہ آپ نے اپنے گھروں کے اوپر, بلکہ وہ ٹائلز ہی ایسی ڈیزائن کی آ گئی ہیں, وہ آپ کو لگتے ہیں کہ سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, خوبصورتی کی خوبصورتی, اور بجلی بھی پروڈیوس کر کے وہاں ہر بندہ بیچ رہا ہے گورنمنٹ کو. یار یہاں تو چاندی لگی ہوئی ہے, سونا ہے یہ جگہ سولر کے پوائنٹ آف ویو سے, اور یہ رینیویبل انرجی ہے. بعض انرجیز تو نان رینیویبل ہے نا, یعنی جو ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ, جیسے تیل ہے. تیل اور 40-50 سال کا ہی زمین میں رہ گیا. ہاں جی, آج سے 50-60 سال کے بعد لوگ ذکر کیا کریں گے کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں جن میں زمین سے تیل نکلتا تھا اور اس سے گاڑیاں چلتی تھیں, ہوائی جہاز اڑتے تھے اور ٹرینیں چلتی تھیں. ہاں, یہ ساری ہماری عیاشیاں ختم ہونے والی ہیں 50-60 سال کے بعد, لیکن اللہ نے اس سے بڑا سورس دے دیا ہے سولر. اب بیٹریز کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے کہ ایسی بیٹریز بنائی جائیں جو وزن میں بھی کم ہو, ان کا سٹوریج کی لینتھ بھی ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ہو. تو بلکہ اب تو سولر جہاز بھی انہوں نے کچھ بنا لیے ہیں, لیکن وہ بہت بڑے لیول کے ایک سمجھ لیں پروجیکٹس ہیں. وہ ابھی تو فی الوقت تو ظاہر ہے بوئنگ اور ایئر بس والے جہازوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ آئل جو ہے, وہ تو جو تیل ہے, چاہے وہ یعنی پیٹرول ہو یا ڈیزل ہو, یہ تو بڑی تھوڑی سی جگہ پہ اتنی انرجی رکھتا ہے, اور اتنی انرجی گین کرنے کے لیے آپ کو پلیٹ ذرا زیادہ لگانی پڑتی ہیں, والیوم بڑھ جاتا ہے. بہرحال پھر بھی وہ کافی زیادہ کام اس پہ ہو رہا ہے. وہ پھر انڈائریکٹلی کر رہے ہیں نا, سولر پلیٹ سے بجلی بنائیں گے, بجلی سے آپ کی گاڑی کی بیٹری چارج ہوگی, اور وہ چارجنگ کے لیے مختلف پمپس بنے ہوئے ہوں گے, جس طرح باہر کے ملکوں میں. امریکہ میں تو وہ آندہ 40-50 سال کے اندر کاربن فری کر رہے ہیں. ایون سعودی عرب, میں حیران ہوں, جن کے اوپر پوری دنیا تکیہ کر کے بیٹھی ہے, دنیا کا 25 سے 30% جو آئل دے رہے ہیں, انہوں نے بھی 2060 کو ٹارگٹ کیا کہ 100% کاربن فری کر دینا ہے, اور 2030 تک انہوں نے 50% کاربن فری اپنے آپ کو کر لینا ہے. یا ونڈ انرجی پہ شفٹ ہوں گے, لیکن وہ تو بہت مہنگا کام ہے. سولر کے مقابلے پہ وہ بہت مہنگا ہے, اس کی کیئرنگ بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے, اور وہ عام بندہ تو کر بھی نہیں سکتا, اور وہ ہر جگہ پہ ہو بھی نہیں سکتا, سوائے ان جگہوں کے جہاں ہوا چلتی ہے. لیکن یہ جو سولر انرجی ہے رینیویبل ہے. جب تک سورج ہے سولر انرجی ہے. سورج ایک دن کے اندر اتنی بجلی دے رہا ہے آپ کو سولر کے ذریعے. اگر آپ پوری زمین کے اوپر پلیٹیں لگا لیں, ہزاروں سال کے لیے پوری دنیا کی بجلی کافی ہو جائے جو ایک دن میں وہ دے رہا ہے, لیکن ہم کلیکٹ نہیں کر سک رہے. تو آہستہ آہستہ یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں. میرا کوئی سولر کمپنی کھولنے کا ارادہ نہیں ہے, ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, نہ میرا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, ورنہ تو میں کسی کمپنی کا نام لے دیتا. ایسا نہیں ہے. میں صرف آپ کو ان چیزوں کے اوپر میں نے پہلے خود عمل کیا ہے. میں نے اپنے گھر میں بورنگ کروائی ہوئی ہے, میں نے اپنا سولر سسٹم لگوا لیا الحمدللہ, میٹر بھی میرا آ چکا ہے, چند دنوں میں لگنے والا ہے. تو یہ سارے کام میں خود بھی CCTV کیمرے بھی لگوائے ہوئے ہیں. یہ وہ کام ہے جو میں ترغیب اس لیے دلاتا ہوں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں, کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس سے زیادہ فضول خرچیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہو تو سرکاری ملازمین کے لیے زندگی کم از کم آسان ہو جائے. یعنی ہم 21ویں صدی میں ان چیزوں کے اوپر رو رہے ہیں کہ جو چیپٹر باہر کی دنیا کے اندر لوگ کلوز کر بیٹھے ہوئے, ہم آج بھی وہی پرابلمز لے کے چل رہے ہیں. ابھی تو کچھ عرصے تک پانی کا ایشو آنے والا ہے, اور دنیا یہاں پہنچی ہوئی ہے کہ انہوں نے کلاؤڈ فیشرز بنا لیے جی. یعنی ہوا میں جو نمی ہے نا, اس کو یوز کر کے وہ تازہ پانی, اسرائیل نے تو ایک باقاعدہ پوری ایک مشین بنا لی ہے, ان جگہوں پہ جہاں پانی نہیں زمین کے اندر وہ رکھتے ہیں, تو وہ اتنے گھنٹوں کے اندر اتنا پانی پروڈیوس کر دیتی ہے. جو ہوا کی نمی ہے تو اللہ نے نیچرل رکھی ہوئی ہے نا, وہ اسے کلیکٹ کر کے. اس طرح آپ افریقہ میں کئی ملکوں میں پہاڑوں کے اوپر انہوں نے وہ پلانٹ باقاعدہ لگائے ہوئے ہیں, جو بادل گزر رہے ہیں اس میں سے وہ پانی اس پہ کلیکٹ ہوتا ہے اور نیچے جمع ہو کے, تو آپ دیکھیں وہ بالکل صاف پانی. تو دنیا تو وہاں پہنچی ہوئی ہے, ہم تو ابھی مطلب اس چیز میں الجھے ہوئے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ چیپٹر دنیا کلوز کر بیٹھی ہوئی ہے. ہاں جی, جن کو فوجیں بنانے کا شوق تھا نا, جرمنی کو اور پوری دنیا کو انہوں نے آگے لگایا تھا, اور پوری دنیا تباہ کر دی انہوں نے آج سے 100 سال پہلے. ان لوگوں نے تو آلموسٹ اپنی فوجیں ختم کر کے وہ آپ سمجھ لیں پولیس کے نظام کے اوپر ہی آگے ہوئے. لیکن اللہ کا شکر ہے رات کو سکون سے سوتے ہیں, ان کے بارڈر پہ کوئی فوج نہیں لگی ہوئی. ہماری تو بدقسمتی ہے کہ یہ انگریز ہمیں یہ کشمیر کا جھگڑا اور انڈیا پاکستان کی جو ایک ٹسل دے گیا, جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں اتنے بڑے لیول کی فوجیں رکھنی پڑی, اور یہ اپنا ڈیفنس کا نظام اور دنیا میں اٹامک انرجی بجلی بنانے کے لیے یوز ہو رہی ہے. سب سے سستی یہ پڑتی ہے, اس کی کیئرنگ زیادہ ہے, لیکن سستی سب سے یہ پڑتی ہے. امریکہ میں آلموسٹ کئی سال پہلے 500 پلس, اب مجھے تو لگتا ہے 1000 سے اوپر انہوں نے لگائے ہوئے پلانٹس بجلی پروڈیوس کرنے کے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے جی آپ کو 10 لاکھ کلو کوئلے سے جتنی انرجی ملنی ہے وہ 1 کلو یورینیم سے ملے گی. کلو یورینیم اتنا بڑا نہیں ہوتا, ہاں اتنا سا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے, ڈینسٹی زیادہ ہے اس کی. تو دنیا تو یہ کام کر رہی ہے. ہم یہاں پہ اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے واپس کب آنا ہے, عمران خان صاحب کا پلستر کب کھلے گا, ہاں فلاں سیاسی لیڈر کو
عبوری ضمانت مل گئی. اندازہ کریں یار یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں.